الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے، ام المؤمنین کی سگی بہن کے بیٹے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی زینب کا رشتہ دیا تھا، اور معزز آدمی تھے، تاجر آدمی تھے۔ بدر کے اندر قیدی ہوئے تو اس وقت زینب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا ہار بھیجا جو ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملا تھا۔ آپ نے وہ ہار دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، صحابہ سے کہا کہ تم مجھے اجازت دو، میں یہ ہار واپس کر دوں اور اس سے کہوں کہ میری بیٹی کو بھیج دے۔ جا کر ابو العاص نے اس وعدے کو پورا کیا، حالانکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کو اپنی بیوی سے شدید محبت تھی، زینب رضی اللہ عنہ سے، اور ان کو بھی اس سے محبت تھی، اس سے ان کو بھیج دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ رہیں اور 6 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی۔ پھر ابو العاص ایک دفعہ قریش کا تجارتی قافلہ لے کر گئے، واپسی بھی آ رہے تھے کہ صحابہ کرام نے اس قافلے کو پکڑ لیا، اس سامان کو لوٹا، اور اس میں ابو العاص بھی تھے۔ ابو العاص کو جب پتہ چلا کہ معاملہ قتل و غارت تک جائے گا تو یہ بھاگ کر مدینے آ گئے اور زینب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے پناہ دو۔ اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بھی کسی کافر کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں اس کو پناہ دیتی ہوں تو اسے کوئی مار نہیں سکے گا۔ تو زینب رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز کے وقت کہہ دیا کہ ابو العاص کو مسلمانوں میں نے پناہ دی ہے۔ ان کے خامند بھی تھے، ابھی تک نکاح ختم بھی نہیں ہوا تھا، اور ابو العاص نے زینب پر دوسرا نکاح نہیں کیا، حالانکہ 6 سال کی جدائی ہے، لیکن دوبارہ کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو بھانپتے تھے۔ آپ نے اس کا سامان واپس کروا دیا۔ آپ نے فرمایا جو دینا چاہے وہ دے دے، جو نہ دینا چاہے ٹھیک ہے۔ صحابہ نے خوشی سے واپس کر دیا سامان۔ ابو العاص سارا سامان لے کر مکے گیا، جن کا سامان تھا ان کو واپس کیا، اور لوگوں کو کہا کہ میں نے سب کی امانتیں واپس کر دی ہیں، کسی کی روکی تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اب گواہ ہو جاؤ کہ میں لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اب میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ وہاں سے مدینے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلے نکاح پر ہی 6 سال کے فاصلے کے بعد، حالانکہ وہ نکاح کفر کی حالت میں تھا، اسی پہلے نکاح پر ہی اپنی بیٹی کو دوبارہ ابو العاص کے پاس بھیج دیا۔ اور پھر زینب رضی اللہ عنہ کے اس سے 2 بیٹے ہوئے تھے، ایک تو وہ امامہ، 2 بچے تھے، ایک امامہ بنت زینب جس کو آپ اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا علی تھے جو زندگی میں فوت ہو گئے تھے آپ کی۔ تو یہ زینب رضی اللہ عنہ بھی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، اور خود یہ ابو العاص بھی 12 ہجری کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 کے اندر فوت ہوئے، یہ 12 ہجری کے اندر ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی فوت ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ اس نے میرے سے جو وعدے کیے وہ پورے کیے۔ اس نے یہ کہا کہ جا کے میں آپ کی بیٹی کو بھیج دیتا ہوں، اسے جا کر بیٹی کو بھیجا۔ حالانکہ سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت قریش کے کچھ لوگ سامنے آئے، اور ان کے بھائی جو تھے وہ بھی پھر اپنے تیر تلوار لے کر میدان میں آگے کہ بھئی ہم اس کو بھیجیں گے، جو مرضی ہو، اس کو اگر کسی نے ضرر پہنچایا تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔ یعنی کہ آپ نے ان کی تعریف کی، فرمایا کہ اس نے میرے سے جو وعدے کیے پورے کیے، اور جو کہا وہ سچ کر دکھایا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ سے محبت کرنے والوں میں بنائے، اور اللہ ہمارا حشر، ہمارا خاتمہ جنت کے اندر ہمیں اللہ ان لوگوں کے ساتھ جمع فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3730۔